آپ اگر کربلا میں یعنی اس زمانے میں ہوتے تو حضرت تمام صحابیوں کی طرح یزید کی بیعت کرتے یا امام حسین کے ساتھ جاتے؟ دیکھیں تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کی، اس بیعت کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی؟ ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، کیوں روکا؟ وہ روایت عبارات ہمارے ہاں بھی موجود ہے، آپ کے ہاں بھی موجود ہے۔ صرف اور صرف یہ بات تھی کہ یہ جو کھڑا ہونا تھا، جو خون بہہ چکا تھا 70,000 30,000 10,000 15,000، کیا یہ خون مسلم نہیں تھا؟ وہ شیعان علی تھے یا شیعان معاویہ تھے؟ وہ شیعان علی تھے یا شیعان عائشہ تھے تو مسلمان۔ مزید خون کو نہ بہنے دیا جائے، یہ وہ وجوہات تھے۔ کیا کسی ایک نے یزید کی پاکی کو، یزید کی طہارت کو، اس کی تطہیر کی ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ نہیں یزید اللہ کا ولی ہے اور وہ آسمان سے اترا ہوا ہے، جبریل اس کے بارے میں وحی لے کر آئے، نہیں۔ خوف الفتنہ، خوف القتال، خوف الفتنہ۔ میں بھی آج آپ کے ساتھ جو اس طرح کے جملے ہیں، بہت ہی نرم انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ کیا مشکل تھا میں لعن لگا دوں کافر کافر شہباز اصفہانی کافر؟ کیا مشکل ہے؟ یہ میرے لیے مشکل ہے؟ میرے لیے، میری طرف والوں کے لیے، میری طرف والے مجھ پہ اس پر واہ واہ کریں گے، یہ نر کا بچہ، اس نے کافر کو کافر کہا، وہ جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان فتنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فتنے جو ہمارے ہاں کسی خاص غرض کے لیے پھیلائے گئے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی بھی سن لیتے ہیں۔ اتنی دیر آپ میری سن رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ کی سن رہا ہوں۔ یہ سننا سنانا بھی تو ایک اللہ کی طرف سے فضل ہے نا، ورنہ کون کس کی سنتا؟ کیا آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ مجھے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچے؟ کیا مجھ میں جرت نہیں ہے؟ نہیں، ہم ایک دوسرے کی سن رہے۔ تو خوف فتنہ جو تھا وہ صحابہ کا وہ کی وجہ تھی، ورنہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں تو آج بھی کربلا کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ مجھے کربلا لے کر چلے جاؤ بھائی، ہم پھر جا کے وہاں کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے کہیں گے کاش حسین ہم کربلا میں ہوتے، میری نفسی دون نفسی کا، وہ مالی دون مالی کا، وہ اہلی دون اہلی کا، ہم وہاں کھڑے ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے۔ اور انشاءاللہ یہ اللہ جانتا ہے، میرے دل میں یہ بات ہے کہ حسین پر آنچ آنے سے پہلے عبد الباقی کا سر در سے الگ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مفتی صاحب خداوند متعال آپ کی مزید محبتوں میں اہل بیت کی نسبت اضافہ فرمائے۔ لیکن جن صحابہ نے فتنے اور قتل کے خوف سے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر سے تو یہ روایت بھی ملی کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کی ہے، اور جب جنگ واقع حرہ ہونے لگا تو عبداللہ بن مطیع کو بھی کہا کہ اگر تم نے یزید کی بیعت کا توق اتارا تو تم اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگے کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر نے تو آخری دم تک، اور حتیٰ آپ کے مذہب کے مطابق بھی اہل البیت نے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اہل البیت نے، حتیٰ کہ ابن حنفیہ نے، جب عبداللہ بن مطیع ان لوگوں نے کہا کہ صرف محمد ابن حنفیہ نہیں ہے، امام زین العابدین بھی اس زمانے میں موجود تھے، امام زین العابدین نے بھی تو نقض بیعت نہیں کی ہے، وہی نہیں کی آپ لوگوں کے مذہب کے مطابق۔ جی آپ کے ہاں نقض بیعت نہیں ہوئی، تو پس آپ یہ ہو گیا کہ اہل بیت کا امام بھی یزید تھا، صحابہ کا امام بھی یزید تھا۔ تو مفتی صاحب اس عنوان سے میں آپ کو اگر کہوں کہ مفتی صاحب بھی خلیفہ وہ الفاظ دونوں ایک ہیں، یہ اہل سنت والجماعہ نے لکھا ہے امام خلیفہ دونوں ایک ہیں، یعنی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ہاں بس یہ آخری جملہ کہ اس عنوان سے کہ آپ کے مذہب میں صحابہ کا امام اور خلیفہ بھی یزید اور اہل بیت کا بھی، تو آپ اس عنوان سے یزیدی اگر ہوں گے تو ہم کہیں وہ غلط بات ہے؟ میں یزیدی نہیں ہوں۔ تو خلیفہ جس کا یزید ہے اس پر روایتوں پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، روایتوں پہ بات کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہاں پہ آپ آگے نا پھر نکل گئے ہیں، اگلے میں یہی سے بات شروع کروں گا، اگلے ہفتے اپنا کل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یا پرسوں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوا، جب ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے میسج کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آقا، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی محبت میں خلوص لائے اور آپ کو ایک کشتی کا، جسے سفینۃ النجات کہتا ہے، کہا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین جو ہے وہ سفینہ نجات ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ فقط حسین کی کشتی میں کہ جس نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کو امام اور خلیفہ نہیں مانا، سوار ہونے کی ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ روایت تو ہمارے ہاں ہے نہیں، تو اس لیے ہم اس روایت کو
اس روایت پر عمل نہیں کریں گے. اہل البیت کو سفینہ ہے، اہل البیت کو آپ کے یہاں مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے مفتی صاحب. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا، جو اس پر سوار ہو گیا نجا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف، جو جس نے اس سے منہ موڑا وہ اگلے فغرق. موضوع پہ ان دونوں باتوں پہ بات کریں گے. یہ روایت ہمارے ہاں نہیں ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ روایت آپ کے ہاں صحیح ہے مفتی صاحب. اگر اس کو کوئی بھی اہل سنت مولوی ضعیف کر گیا، ہر سند کے اوپر 1,00,000 روپیہ دوں گا میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھا. ٹھیک ہے. مسائل تماس سے دعا، سلامت رہے. جزاک اللہ. السلام.